بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شک صدر۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں ہم منت سماجت کر کے اور مکے میں وبائی امراض کے خطرے کی بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے۔ 1 سال بعد وعدے کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 3 سال ہو چکی تھی۔ خوب دوڑتے بھاگتے اور خوش و خرم صحت مند بچے تھے۔ سیدہ آمنہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ ممتا کی شدت محبت ہم دیکھتے رہے، ہمارا دل بھی اس بابرکت بچے سے جدا ہونے کو تیار نہ تھا۔ جی چاہتا تھا کوئی بہانہ بن جائے، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ یہ خوش نصیب پھر کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس رہے، اس کی وجہ سے ہم پہ جو نعمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں وہ جاری رہیں۔ ہماری خوش بختی کے ان دنوں حقیقت میں مکہ کے اندر بچوں کی متعدد بیماریاں پھیلی تھیں۔ سیدہ آمنہ خود ان بیماریوں کی وجہ سے بے چین نظر آئیں۔ ہم نے پھر عرض کی، سیدہ سے بڑی منت کی، بچے کی صحت اور زندگی کا واسطہ دیا۔ گزاری یہ کی کہ تھوڑا عرصہ اور بچہ ہمارے پاس رہنے دیں۔ آخر سیدہ آمنہ مان گئیں اور ہم بابرکت بچے کو پھر اپنی خانہ بدوش بستی میں لے آئے۔ بابرکت بچے کو آئے 2 یا 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ وہ اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ہمراہ گھر کے پچھواڑے بکریوں کے ریوڑ کو چرا رہے تھے۔ دونوں بچے ہم عمر تھے، کھیلتے اور بکریاں چراتے۔ کھانے کا وقت ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی سے کہا، گھر سے کھانا لاؤ۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آسمان پہ 2 سفید بڑے پرندے آئے، قریب اترے، پھر وہ سفید پوش انسان کی شکل میں تبدیل ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ رضائی بھائی عبداللہ یہ منظر دیکھ کے سہم گیا، بھاگا گھر گیا۔ گھر میں بی بی حلیمہ اور ابو شیمہ دونوں موجود تھے۔ عبداللہ روتا ہوا ادھر پہنچا، پوچھا کیا ہوا؟ عبداللہ کے منہ سے آواز نہ نکلے، روتے روتے بولا، ہمارے قریشی بھائی، کیا ہوا اسے؟ 2 سفید پوش آئے، پھر انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ بی بی حلیمہ اور ان کے خاوند ابو شیمہ گھبرا کے ایک دم ادھر بھاگے گئے۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، رنگ فک ہے۔ بی بی حلیمہ نے گلے لگا لیا، پھر ابو شیمہ نے پاس بیٹھ کے پیار کیا اور پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، 2 سفید پوش انسان آئے، وہ پہلے آسمان پر 2 بڑے پرندے بن کر نظر آئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، یہی ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ پھر وہ ادھر زمین پر اتر گئے۔ زمین پہ پاؤں لگتے ہی انسانوں جیسی شکل ہو گئی ان کی۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا، زمین پر لٹا کے میرا سینہ اور پیٹ کاٹ دیا، پھر پیٹ اور سینے پہ ہاتھ پھیرا، وہ جڑ گیا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں، بابرکت قریشی بچے سے ہوئے اس واقعے کی تفصیل سن کر ہم دونوں میاں بیوی بہت گھبرائے۔ ابو شیمہ بی بی حلیمہ سے کہنے لگے، بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اسے واپس کراتے ہیں۔ دونوں ڈر گئے، وہ سمجھے کسی آسیب کا خطرہ ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے اچھی طرح تسلی کر لی تھی، بچے کے جسم پہ کسی زخم کا کوئی نشان نہ تھا، کہیں کوئی خون کا دھبا نہ تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنی اپنی سواریاں نکال کے اگلے دن ہی انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں یمن سے آئے کچھ یہودیوں کا قافلہ ملا۔ انہوں نے بچے کو دیکھا تو ٹھہر گئے، ہم سے اجازت لے کر بچے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے، کبھی چہرہ تکتے، کبھی کندھے، کبھی کندھوں کے درمیان کمر، پھر بولے، یہ آئندہ عظیم الشان ہوگا۔ کہنے لگے، یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اپنے ملک لے کر جائیں گے۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر نے بڑی جد و جہد سے اس قبیلے سے جان چھڑائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچے تو ایک اور واقعہ ہو گیا۔ مکہ کے مضاف میں کہیں گھڑی 2 گھڑی کو وہ ادھر ادھر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے، بڑی تلاش کی نہ ملے۔ بی بی حلیمہ سہمی روتی ہوئی سیدنا عبدالمطلب کے پاس آئیں، بولیں، سردار، آپ کے شہر کے کونے پہ آپ کا پوتا گم ہو گیا۔ سیدنا عبدالمطلب نے کعبے کے دروازے پہ آ کے کنڈی ہلائی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، بولے، اللہ میرا شہ سوار مجھے دے دے، تو ہی تو ہے جس نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ہونٹوں پہ یتیم پوتے کے لیے سلامتی کی دعائیں تھر تھرا رہی تھیں۔ ادھر ادھر لوگ دڑائے۔ ورقہ بن نوفل ایک دوسرے قریشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے سیدنا عبدالمطلب کے پاس لائے۔ سیدنا نے آپ کو چوما، کندھے پہ بٹھایا، کعبے کا طواف کیا، خدا کا شکر ادا کیا اور سیدہ آمنہ کے پاس لائے۔ سیدہ آمنہ اپنے لال کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بی بی حلیمہ
اور ان کے خاوند ابو شیما کہنے لگے مدت رضاعت الحمدللہ پوری ہو گئی۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی تم لوگ تو ابھی چند مہینے پہلے اتنی ضد اور اصرار کر کے بچے کو مجھ سے لے کر گئے تھے، اب اچانک جو بھاگم بھاگ تم لوگ آئے ہو تو کوئی بات ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا راز ہے؟ بی بی حلیمہ اور ابو شیما نے شق صدر کا پورا واقعہ سنا دیا۔ سیدہ آمنہ پوچھنے لگیں کیا تمہیں کسی آسیب کا خطرہ ہے؟ وہ چپ۔ سیدہ بولی سنو، ایسا بالکل نہیں، واللہ ان پہ شیطان قابو نہیں پا سکتا، میرے لگتے جگر کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہوگا۔ بولی میں تمہیں اس کی ولادت کا قصہ نہ سناؤں؟ بی بی حلیمہ اور ابو شیما بولے جی ضرور کہیے۔ سیدہ آمنہ نے بتایا کہ جتنی دیر یہ بچہ ان کے پیٹ میں رہا انہیں کوئی گرانی یا تکلیف نہ آئی، پھر انہوں نے بچے کی پیدائش کے وقت اپنے جسم سے ایسا الوہی نور نکلتے دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ بھی بتایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی زمین پہ ہاتھوں کو ٹیک کے سر اٹھا کے آسمان کو تکنے لگا۔ سیدہ بولی اچھا کیا میرے بچے کو میرے پاس لے آئے آپ لوگ، دل میں کوئی مغالطہ نہ رکھیں، ہر قسم کا خوف و خطر چھوڑ دیں، میرا بچہ بڑی شان والا ہے۔ بی بی حلیمہ اور ابو شیما نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، ان برکتوں کا ذکر کیا جو اس بچے کے ساتھ ان کے گھرانے میں آئیں، اونٹنی اور اس کا دودھ، ان کے اپنے جسم میں قوت، پھر راہ میں ملے قافلے کا اصرار کہ بچہ ہمیں دے دو۔ پھر بی بی حلیمہ نے ایک واقعہ سنایا، بولی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ان کی بیٹی شیما ہے، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوپر آسمان پر تیز دھوپ، گرمیوں کا موسم۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں میں اپنی بیٹی سے خفا ہوئی، ایسے گرم موسم میں یوں بچے کو باہر لے آئی۔ شیما نے کہا امی میرے قریشی بھائی کے جسم کو دھوپ میں دھوپ نہ چھو پائی، ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر اوپر چلتا میں نے دیکھا، جب یہ رکتے تو بادل بھی رک جاتا، چلتے تو بادل چلنے لگتا۔ بی بی حلیمہ اور ابو شیما حارث بن عبدالعزیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شق صدر کا واقعہ جس تفصیل سے سنایا وہ کچھ یوں ہے۔ فرمایا میری رضائی ماں بنی سعد بکر سے تھی، میں نے بھائی سے کہا جاؤ امی سے کھانا لے آؤ، وہ کھانا لینے گیا اور میں ریوڑ کے پاس تھا کہ دو سفید پرندے آئے، ایک نے دوسرے کو کہا کیا یہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں، پھر دونوں نے مجھے جھپٹ کر پکڑا اور گدی کے بل پچھاڑ دیا، پیٹ چاک کر کے دل نکالا اور اس کو چیر کے دو سیاہ بوٹیاں نکالیں۔ پھر ایک نے دوسرے کو کہا برف کا ٹھنڈا پانی لاؤ، اس پانی سے انہوں نے میرا پیٹ دھویا، پھر برف کے ٹھنڈے پانی سے میرا دل صاف کیا۔ پھر ایک نے کہا سکنیت اور تسکین قلبی لاؤ، اسے پھر دل پہ چھڑک دیا۔ ایک نے پھر کہا شفاف سی دو، اس نے سی دیا اور میرے دل پہ نبوت کی مہر لگا دی۔ ایک نے پھر دوسرے سے کہا ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور دوسرے پلڑے میں 1000 امتی۔ میں نے دیکھا 1000 والا پلڑا اوپر اٹھا ہوا تھا، ہلکا تھا، مجھے خطرہ تھا کہ مجھ پر نہ گر پڑے۔ پھر وہ بولے اگر پوری امت کے ساتھ بھی تولا جائے تو یہ وزنی ہوگا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں خوفزدہ تھا۔ میری رضائی ماں آئیں، میں نے پوری بات بتائی، انہوں نے میرے رضائی باپ سے کہا بچے کی عقل ٹھیک نہیں رہی، انہوں نے میرے لیے خدا سے دعا مانگی، سواری تیار کی، مجھے ساتھ لیا اور مکہ پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے والدہ سے کہا ہم نے امانت واپس کر دی، اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ میری والدہ نے پورا قصہ سنا اور فکر مند نہ ہوئی، بولی میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ میری پیدائش پر نور کیسے ان کے جسم سے نکلا اور شام کے محلات کو روشن کر گیا۔ کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ 3 بار ہوا۔ پہلی بار تو یہی 3.25 سال کی عمر میں بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں رضاعت کے دوران، جب بی بی حلیمہ انہیں ان کی والدہ کے پاس مکہ چھوڑ گئیں۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ 21 سال کی عمر میں پہلی وحی آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہوا، وہ کلام اترنے سے پہلے جو کسی پہاڑ پہ بھی اتارا جاتا تو اس کلام کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تیسری بار شق صدر کا واقعہ 48 سال کی عمر میں اس وقت ہوا جب 2 بڑے صدموں کے بعد اور ایک انتہائی غیر معمولی سفر، 2 عظیم صدمے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین زوجہ سیدہ خدیجہ کی وفات
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست چچا سیدنا ابو طالب کی وفات کے صدمے تھے، اور انتہائی غیر معمولی سفر، زمین سے زمین اور زمین سے آسمان کا سفر تھا، پورے جسم و جاں کے ساتھ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔